الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول، یہ اللہ پاک نے سب رسولوں کو ان کے زمانے میں، سب رسولوں کو رسولوں کے زمانے میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں، غیر اللہ کے نام کے چلاوے پنڈارے حرام یہ نہیں کھانے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق جو ہے وہ مال غنیمت کا رزق ہے، پاکیزہ سب سے زیادہ، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تجارت کا رزق جو ہے یہ پاکیزہ رزق ہے، مال غنیمت کے بعد تجارت کا رزق جو ہے یہ پاکیزہ ہے۔ اور تجارت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ دن قیامت کے سچے امین تاجر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق تجارت کرے گا وہ تاجر دن قیامت کے نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کما کے خود کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، والدین کو کھلاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہے کی زنجیروں کی زیریں بنا کے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ لوہے کی پیچھے ہم نے پڑھا ہے سارے پارے میں، داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیوں کو ملا ملا کے، اللہ پاک نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا موم کی طرح، تو لوہے کی کڑیوں کو ملا ملا کے یہ زیریں بنا کے تو پیسے لے کے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو لوگوں کا چرخہ چلاتی تھی، چرخہ چلا کے لوگوں کا تو جو اجرت لیتی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ اجرت کھاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے نبی نے بھی اجرت پہ بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تو سب سے پاکیزہ رزق جو ہے وہ مال غنیمت کا ہے، اس کے بعد تجارت، اس کے بعد یہ دوسرے کاشتکاری ملازمت وغیرہ جو رزق حاصل کرتے ہیں آپ یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے تو سفر کی وجہ سے اس کے وجود پہ، کپڑوں پہ درد و غبار بھی پڑ جاتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطعمہ شراب، اس کا کھانا کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور مشربہ حرام، اس کا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ غذی بحرام، اس کے جسم نے حرام غذا سے وہ جو تقویت پائی ہے، حرام غذا کی روزی دیا گیا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اس کا بہت خیال کرو میرے بھائیو، تھوڑا کھا لو، حلال کا کھاؤ، حرام سے بچو۔ ہاں جی، قل لا یستوی الخبیث والطیب،
ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. بلو آج جب کثرت الحبیب، چاہے نبات کتنی توجہ میں ڈالے کتنی اچھا لگے، پھر بھی ناپاک اور پاک جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. حلال کا 1 روپیہ کروڑوں روپے حرام سے بہتر ہے اللہ کے ہاں. بچو، رکھی کھا لو، چٹنی کے ساتھ کھا لو، سادہ کھا لو. یہ حرام جو غذائیں ہیں، مرغر غذائیں، ککڑ فلاں یا وہ حرام کے، اللہ ان سے بچائے بھائیو. حرام کی غذا کوئی غذا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن اس کی دعا قبول. جو کھائی ہر روز حرام رہا ہے صبح شام، تو اس کا پھر کیا قبول ہوگا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اس کا. فرمایا اے رسول اللہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو، اللہ کے احکام پہ عمل کرو. تو انی بما تعملون علی، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہر رسول کو، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں. صرف اللہ پاک اعمال کو نہیں جانتے، اللہ رسولوں کے اعمال کو بھی جانتے تھے، اور اب جو ہمارے اعمال ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، بلکہ اللہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں. پوری مخلوق کی ہر حرکات و سکنات کو اللہ پاک جاننے والے ہیں. پوری مخلوق جتنی بھی ہے جی، ان کی حرکات سکنات کو بھی اللہ پاک جاننے والے ہیں. تو فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اللہ پاک نے رسولوں سے فرمایا کہ تمہاری جو امت ہے نا ایک ہی امت ہے. یعنی رسولوں یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا تمہاری امت، یعنی تم سب جو ہے توحید پہ پکے ہو، توحید پہ متفق ہو، سب توحید بیان کرتے ہو. توحید کے بارے میں تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ پاک کے جتنے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اور جتنے نبی ہیں، رسول، سب پہ تمہارا ایمان ہے. حلال کھاتے ہو، حرام سے بچتے ہو، سچ بولتے ہو. یہ اللہ پاک فرما رہے یہ سارے سلسلے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ تم ایک امت ہو، یہ سارے کام تم میں پائے جاتے ہیں. توحید پہ ہی پکے ہو، سب رسولوں، کتابوں، نبیوں پہ ایمان رکھتے ہو، آخر پہ ایمان رکھتے ہو. تمہاری ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک امت ہو تم. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں. تم سب ایک ہو، تمہارا مشن دین ایک ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں. یہ اللہ پاک نے سب رسولوں سے فرمایا. فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو تم، مجھ سے ڈرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو. اور جو حکم رسول کو ہوتا ہے وہی رسول کی امت کو ہوتا ہے. پھر امتوں نے کیا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کاٹ دیا انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں بٹ گئے، گروہ بن گئے لوگ. رسولوں کو اللہ نے یہ فرمایا، ان کو بھی یہی حکم تھا رسولوں کی امتوں کو کہ تم ایک ہو، مسئلہ توحید پہ پکے رہنا، حلال کھانا حرام نہ کھانا، رسولوں پہ، کتابوں پہ، اور آخرت پہ، فرشتوں پہ ایمان رکھنا تم نے. ان کو بھی یہی حکم تھا. انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروہ بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ 72 گروہوں میں بٹ گئے. بنی اسرائیل کے 72 گروہ بن گئے. اور وتفترق امتی علی 73 و سبعین ملہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. اللہ کے نبی اور بن گئے، پتہ نہیں اب 73 سے ہی بڑھ گئے ہیں. دیوبندی ایک فرقہ ہے، پھر اس میں سے فرقے ہیں، اس میں سے اور فرقے ہیں. ریلوی ایک فرقہ ہے، اس میں سے فرقے ہیں. اہل حدیث کی کئی جماعتیں، کتنے ہی فرقے بن گئے. ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخوں پھر شاخوں کی شاخیں ہوتی ہیں، اتنے ہی فرقے بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرمایا کلہم فی النار، سب آگ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو صحابہ رسول نے عرض کی کہ من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ اس کی علامت نشانی فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں ہوں، جس راستے میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ جو ہوگا، جو اس راستے پہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا راستہ. اللہ کے محبوب کے صحابہ کا راستہ جو ہے وہ قرآن والا. اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے تھے، سمجھ عمل کرتے تھے، اس کی تبلیغ اشاعت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی یہی کام کرتے تھے. یہ قرآن والا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے، جنت والا. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا جنت میں جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو فرمایا انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور کلو حزب بما لدیہم فرحون، سب کے سب گروہ جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے خوش ہیں.
جو بھی ہے جس سلسلے کے طریقے میں ہیں وہ اس پہ خوش ہے. ہاں جی کوئی قبروں میں مجابر ملنگ گدی نشین بن کے بیٹھا ہے نا، وہ خوش ہو کے بیٹھا ہے، ثواب سمجھ کے بیٹھا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں بیٹھا. کوئی ڈھول بجا رہا ہے قبروں پہ وہ بھی اس کو اچھا سمجھ کے بجا رہا ہے، کوئی چمٹا بجا رہا ہے وہ بھی اچھا سمجھ رہا ہے، کوئی تمال پا رہا ہے جی وہ بھی ثواب سمجھ کے پا رہا ہے. اسی طرح میرے بھائی کو بکرے چھترے غیر اللہ کے نام کے حرام لے کے جا رہا ہے وہ بھی ثواب سمجھ کے جا رہا ہے. تو اس طرح جو بھی کسی کے پاس کچھ ہے نا وہ اس سے خوش ہے، اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، دوسروں کو جھوٹا سمجھتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فذرہم فی غمرۃ متعین، محبوب ان کو چھوڑ دو ان کی غفلت میں ایک وقت تک، ان کو چھوڑ دو. جب اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں گے نا تو ان کے غفلت کے پردے جو ہے خود بخود ہی اتر جائیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا غفلت میں پڑ گیا ہمارا کتنا نقصان ہو گیا. ان کافروں مشرکوں کو غفلت میں پڑے رہنے دو. ایا سبونا، کیا یہ گمان کرتے ہیں کافر مشرک، انما نمدہم بہ من مال و بنین، یہ جو ہم مال اور اولاد کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں. یعنی یہ نہ سمجھے کہ جو ہم ان کو مال دے رہے ہیں اولاد دے رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں یہ کوئی ان کے بارے میں ہم بھلائی نہیں کر رہے ان کے لیے. اللہ نے فرمایا بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے. یہ دیر ہے ان کو، بولت ہے فوراً گرفت نہیں ہو رہی. اللہ پاک مال دے رہا ہے اولاد دے رہا ہے عزت فرمائی اور یہ بغاوت نافرمانی کو شرک کر رہے ہیں، ان کو اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے جی، ان کو بول دے رہا ہے تاکہ دن قیامت کے عذر نہ پیش کر کے ہمیں سوچنے سمجھے کا موقع نہیں دیا گیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے ان کے لیے، مہلت ہے، پکڑے جائیں گے اپنے وقت پہ. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ اللہ کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ آپ کے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ پکڑ میں نہ آ جائیں، اللہ کے عذاب کی زد میں نہ آ جائیں، ڈرتے رہتے ہیں اللہ پاک ہر وقت. میں نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہ ہم کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جملہ ہم وہ آخرت کا کوئی ڈر نہیں، ہم نے اپنے باپے کو راضی کر لیا، پاپا آپ پہ جنت میں لے جائے گا. یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا جملہ کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ نبی ڈرتے تھے. یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ڈر سے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت پکڑے ہی نہ جائیں، اللہ کے عذاب کی زد میں نہ آ جائیں، تو کہہ ہی نہ پڑ دے اللہ پاک کا. ہاں جی تو میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا کہ ہمیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں، ہم نے باپے کو راضی کر لیے، پاپا آپ پہ جنت میں. میرے بھائیو جس پہ باپا راضی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جس پہ رب راضی ہوگا، جس پہ اللہ راضی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور شفاعت بھی وہی کرے گا دن قیامت جس کو اللہ اجازت دے گا. اللہ کے اذن کے بعد کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جنت نہیں. یہ کہتے ہیں باپے کو راضی کر لیے، باپ یہ بنا دیا گیا عقیدہ لوگوں کا جی، بس باپوں کو راضی کر لو، میلے اس والی کرا کے جی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے تم اللہ کے رسول کو راضی کر لو، اور ماتم کر کے حسین کو راضی کر لو، بس یہ اللہ جتنا مرضی رہے آپ کی جنت میں لے جائیں گے. بس اللہ نے کو پوچھے یہ ذہن بنا دی یہ لوگوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم، بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ایمان والے لوگ. اور دوسری صفت میں کیا ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کی آیتوں میں کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، یہ بھی ان کی صفت ہے. اور تیسری صرف والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. یہ صفتیں ہیں ایمان والوں کی کہ ایک تو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور تیسری صفت کیا ان کی کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. قرآن کے اندر بھائیو لفظ بار بار شریک آ رہا ہے، شرک لفظ بار بار آ رہا ہے. کوئی پارا ایسا خالی جس میں 1 مرتبہ 2 3 4 5 مرتبہ نہیں اللہ پاک لفظ شرک بیان فرمایا. لیکن مولوی اس کا معنی نہیں بتلاتے، نہ لفظی معنی بتلاتے ہیں. لفظ شرک کا بھی شرک ہے کیا تو ہے نا کہ یہ شرک نہیں بتلاتے کیا شرک، اس کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے نہیں بتلاتے مولوی. میں نے بڑے بڑے مولوی کا دیکھا ہے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں لیکن لفظ شرک آ گیا کوئی معنی نہیں بتلاتے، نہ لفظی معنی نہ اصطلاحی معنی. لفظ توحید آ گیا، نہ اس کا لفظی معنی نہ اصطلاحی معنی. توحید کیا ہے شرک کیا ہے یہ نہیں، بس ترجمہ کیا آگے گزر جاتے ہیں. یاد رکھیے میں نے پہلے بتلایا ہے کہ لفظ شرک کا لغوی معنی لفظی معنی جو ہے
وہ کسی کو کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا، یہ ہے لفظی معنی، لغوی معنی۔ یاد رکھیں سارے لفظ شرک کا معنی کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے لفظ شرک کا، کسی کو کسی چیز میں کسی کا، جب ایک آدمی کی دکان ہے، کوئی آدمی کسی کو اس میں شریک کرے، یہ بھی شامل ہے، یہ ہے شرک۔ وہ برداشت کرے گا دکان کسی کی، تیسرا آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ بھی تیری دکان میں شریک ہو، کبھی بھی برداشت کرے گا، سر پھوڑے گا اس کا، مقدمہ لڑے، تو کون ہے، ناراض غصہ چڑھے گا، وہ کون ہے میری دکان میں شریک کرے، میری ہے یہ اپنی ذاتی، کیوں شریک کرتا ہے اس کو؟ میرے بھائی جان ہم کو غصہ چلتا ہے نا، ہم اپنے حق میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتے، تو اللہ اپنی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ لفظ شرک کا لغوی معنی کسی کو کسی چیز میں کسی کا، ہاں یاد کر لیں، یاد رکھیں لفظ شرک کا لغوی معنی، شرک کسے کہتے ہیں بھائی، اس کا لفظی معنی کیا، لغوی معنی ہے دکان کسی کو آدمی کسی کو اس میں شریک کر دے، کارخانہ کسی کا کوئی آدمی اس میں کسی کو شریک کر دے، یہ ہے شرک کہ کسی کو کسی چیز میں کسی کا کیا کر دینا، یہ لفظی معنی لفظ شرک کا۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا، کسی نبی کو شریک کر دیا، ولی کو شریک کر دیا ہے جی، کسی پیر فقیر کو فرشتے کو شریک کر دیا اللہ کی ذات و صفات میں، یہ لفظ شرک کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینے کا نام کیا ہے، شرک ہے۔ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں، لفظی معنی شرک کا اور اصطلاحی معنی کہ اللہ کسی کو کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا، یہ لفظی معنی ہے شرک کا۔ اور اللہ پاک کی جو ذات و صفات ہیں، اللہ پاک کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا کیا ہے، یہ اصطلاحی معنی، یہ شرک ہے اصطلاحی معنی لفظ شرک کا۔ اللہ پاک کی ذات ہے، جیسے عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پھر اپنا وہ بیٹی مانتے تھے، مکہ کے مشرک اللہ پاک کی بیٹی ہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہے، اور یہودی کہتے ہیں عزیر صلی اللہ کے بیٹے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نور من نور، اللہ کے نور سے نور، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک له، اللہ سے کوئی چیز نہیں، کہتے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، وحدت اللہ پاک جو واحد ہے اس کا ٹکڑا ہمارے نبی اس کے نور کے ٹکڑے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اللہ کہ نور سے کوئی چیز نہیں بنی، اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، یاد رکھنا۔ یہ بھی شرکیہ جملے ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا، یہ نور، یہ سب شرکیہ جملے ہیں۔ اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اللہ کسی سے نکلا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو لفظ شرک کا لغوی معنی، کسی کو کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا۔ لفظ شرک کا اصطلاحی معنی کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ شرک سے بچائے میرے بھائیو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ بھی بہت بڑا، اللہ پاک اس کو معاف بھی نہیں کرتا۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو بھی لوگ وہ ایمان والے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور قلوب دل ان کے کیا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہی نہ ہوئی ہو، یہ ڈرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ قبول ہی نہ ہوئی ہو ہماری نیکی، ہمارا خرچ اللہ کے دربار میں ٹھکرا ہی نہ دیا گیا ہو، یعنی دل پھر بھی ان کے ڈرتے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں جو بھی ہو، اور پھر بھی دل ان کے ڈرتے ہیں کہ ہماری نیکی کہیں یہ قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ انہم الی ربہم، بے شک وہ، یہ بھی ان کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف کیا ہے، لوٹنے والے، یہ بھی ان کا ہے کہ ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے ہی پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائی سب نے ہی جانا ہے، سب نے، ہم نے بھی جانا ہے جی، سب ساری اولاد آدم نے دن قیامت کے اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے، اور پھر اللہ پاک اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اللہ پاک اعمال کے، یہاں بھی ہے نا ہمارے ملک میں بعض ایسے ہیں کہ جو اہل ہے نا وہ تکے کھاتے، پھر نااہل عہدوں میں فائدے ہیں، یہ بھی ہے، اہل ڈگری لے کے پھر رہے ہیں، نہیں ملازم دے رہے، اور کئی نااہل ہیں الیکس لے کے زور سے، راؤ رسم پیسے کے جو نال اس پہ لگے ہوئے، عہدوں پہ لگے ہوئے، لیکن دن قیامت یہ نہیں ہوگا، دن قیامت کے جو جنت کے قابل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم کے قابل ہوں گے وہ قابل نہیں دیکھی جاتی، راؤ رسم الیکس لے پیسہ رشوت ہے جی،
تکے چاہیے دیر پڑا ہوا، لیکن دن قیامت کے جو جنت کے قابل ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں، اور جو جہنم کے قابل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دن قیامت کے جو جہنم سے بچ کے نا جنت میں چلا گیا، اس سے بڑا کامیاب اور ہے ہی کوئی نہیں، اور جو جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، بات اٹھا لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، غم، مصیبتیں جہنم کے ایک لمحہ مصیبت کے برابر نہیں ہیں۔ ساری دنیا کی پریشانی غم اکٹھے کر لو، غمی پھر بھی جہنم کی ایک لمحہ کمی کے برابر نہیں ہے۔ جہنم میں اتنے غم ہیں، اتنی پریشانی ہے، اور ساری دنیا کی اسائشیں، خوشیاں، مسرتیں، راحتیں جنت کے ایک لمحہ خوشی کے برابر نہیں ہے۔ جنت اتنی خوشی والی جگہ ہے، اتنا آدمی وہاں خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کو فرمایا یہ لوگ، ان کا یہ بھی کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنت نیکی میں کیا کرتے ہیں؟ سب جلدی کرتے ہیں، یعنی نیکی کا وہ حصہ لے کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی 4 نفل پڑھتے ہیں تو دوسری یہ جو ہے نیکی میں بڑھنے والے یہ پھر 8 پڑھتے ہیں۔ اگر کسی آدمی 1000 روپیہ اللہ کے نام خرچ کیا، یہ 2000 خرچ ہیں۔ اگر کسی نے یتیم کو پیسے دیے ہیں تو یہ ڈبل پیسے دیتے ہیں۔ کسی نے مسیح کو کھانا کھلائے، ڈبل کھانا کھلاتے ہیں، یعنی بڑھتے ہیں نیکیوں میں، ایک دوسرے سے سب کچھ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی نیکیوں میں یہ بڑھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، دن قیامت کے ذرہ برابر نیکی، ذرہ یہ بھی سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر برائی یہ بھی سامنے آئے گی۔ دن قیامت کے نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا کہ مولوی صاحب کی نیکی نہیں، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گی، دیکھا جائے گا اس نیکی میں اللہ کی رضا اور محبت کا وزن، اخلاص کا وزن کتنا اس نیکی کے اندر، یہ دیکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو اللہ قرآن نے بتلایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں والا ترازو کا پلڑا نیچے جھک گیا جی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور جس کا برائیوں والا پلڑا نیچے چل گیا جو کہ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی بتلا دیا ہے میرے بھائیوں۔ تو نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کرنے میں سستی، دیر نہیں، جلدی نیکی، کیا پتہ موت ہی آ جائے، نیکی بندہ کر ہی نہ سکے۔ نیکی کرنے میں دیر، اور گناہ کرنے میں دیر کرو، بار بار سوچو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیا کرنے لگا، بار بار سوچو۔ گناہ میں دیر کرو ہی نہ، نیکی میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، دن قیامت کے ایک ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی، ایک ایک نیکی، اور کوئی نہ والدہ دے گی، نہ بیٹا، نہ ماں، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ ہاں جی، تو ایک ایک نیکی کی ضرورت آئے گی۔ اور نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرو بھول جاؤ اس کو، گناہ ہو جائے اس کو یاد رکھو، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی فلاں عمر میں، فلاں گناہ کر بیٹھا، وہ گناہ یاد رکھو، اور نیکی کرو اس کو بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب۔ اللہ کے نبی، غریب ہو جس کا پیسے نہ ہو وہ فرمایا نہیں، دن قیامت کے مفلس وہ ہوگا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے، لیکن دنیا میں کسی کی انسلٹ کی، کسی کی توہین کی، کسی کو تمانچہ مارا، کسی کو گالی نکالی، زمین پہ قبضہ کیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، جی یہ گناہ کیے، اب یہ سارے اس کے قرض خواہ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے اور اللہ کے دربار میں اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہمارے حق لے کے دے ان سے۔ تو جتنے وہ قرض خواہ ہوں گے وہ سب لے جائیں گے نیکیاں، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی تلاوت، کوئی ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ قرض خواہ بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی پہاڑوں کے برابر۔ پھر ان قرض خواہوں کے گناہ اس نیکی کرنے والے پہ سر پہ مسلط کر کے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا مفلس یہ ہے دن قیامت کے، یہ اتنے نیکی لے گیا پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ حقوق اللہ بھی ادا کیا کرو، حقوق العباد میرے بھائی یہ بھی ادا کیا کرو، کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا تماچا، انسلٹ، چغلی، فلاں، بالکل اپنے آپ کو پاک رکھو، محفوظ رکھو، اپنے آپ سے ہر کو اچھا سمجھو، ایمان والے کو، مومن ہے ایمان والے اس کو اچھا سمجھو، پتہ نہیں اسی کا اللہ کے دربار میں مقام ہو، بچو گناہوں سے۔ قرآن جو ہے میرے بھائی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ پاک نے ہم کو
ایک بہت بڑی عظیم الشان عظیم نیکی کی سر وابستہ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، بہت بڑی نیکی. اس کے اندر سارا دین اللہ نے بیان فرمایا، سارے احکام اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں قرآن کے اندر. اگر ہم کو قرآن سمجھ آ گیا اور پھر ہم قرآن پہ عمل کرنے والے، اللہ پاک نے ہم کو بنا دیا، انشاءاللہ ہمارا رب خوش ہو کے ہماری دنیا بھی آباد کر دے گا اور آخرت بھی آباد کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، واعملوا صالحا، عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، بس کاٹ دیا لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو لوگوں نے. کل حزب بما لدیہم، سب کے گروہ جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے وہ خوش ہیں. فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِہِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، چھوڑ ان کو محبوب غفلت میں، حتیٰ ایک وقت تک. ایحسبون، کیا گمان کرتے ہیں کہ پکی بات ہے کہ مدد کر رہے ہیں ہم ان کی مال اور بیٹوں کے ساتھ، جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے خیرات میں، بھلائیوں میں. اللہ ایسے یہ جلدی نہیں بلکہ شعور نہیں رکھتی، یہ ڈیل ہے، مہلت ہے، تاکہ دن قیامت کی عذر پیش نہ کر. ہمیں ڈیل نہیں دی گئی، مہلت نہیں، سوچنے سمجھے کا موقع نہیں دی. محبوب یہ شعور نہیں رکھتے، یہ ان کی ڈیل ہے، یہ بھلائی نہیں ان کے ساتھ ہو رہی. ان الذین هم من خشیۃ ربہم، بے شک وہ لوگ یعنی ایمان والے اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربہم، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے. والذین یؤتون، وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وقلوبہم واجلہ، دل ان کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوئی. اللہم الی رب، یہ بھی یقین ہے ان کا کہ بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیر، یہ لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، یہ جلد نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے نکلنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جو نہیں کھلانے پرچے کے ساتھی اپنے لیے فون کر